خبر یہ کہ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس جاری ہے۔ بات کریں گے ڈپٹی بیورو چیف اسلام آباد اظہر فاروق ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آگاہ کیجیے اظہر۔ جی، وزیراعظم کی صدارت میں وفاقی کابینہ کا اجلاس اس وقت جاری ہے۔ اس اجلاس میں مختلف ایجنڈا آئٹمز ہیں جن کو پیش کیا گیا ہے وفاقی کابینہ میں اپروول کے لیے۔ ایک تو ECC کے جو فیصلے ہیں ان کی توثیق کرے گی وفاقی کابینہ۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا جو دورہ امریکہ تھا وہاں پر ان کی جو ملاقاتیں ہوئی ہیں مختلف حکام کے ساتھ، اس پر وہ تفصیلی طور پر اعتماد میں لے گئے کابینہ کو۔ جبکہ ایران کے صدر ڈاکٹر ابراہیم رئیسی کا جو دورہ پاکستان تھا اور اس میں پاکستان اور ایران کے درمیان مختلف شعبوں میں جو معاہدے اور یادداشتوں پر دستخط ہوئے اور پاکستانی قیادت کے ساتھ ان کی جو ملاقاتیں ہوئی ہیں اس پر بھی کابینہ کو تفصیلی طور پر بریف کیا جائے گا۔ پاکستان کی جو موجودہ معاشی صورتحال ہے اس حوالے سے بھی کیبنٹ کو آگاہ کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال، بالخصوص دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے اس میں اب تک کی جو اپڈیٹس ہیں اس پر بھی کابینہ کو اعتماد میں لیا جائے گا۔ شکریہ آپ کا اظہر۔ اور پنجاب پولیس کا موقع بھی سامنے آ گیا، ٹویٹ کیا گیا جس میں لکھا گیا پنجاب پولیس ڈریس ریگولیشنز کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف پولیس کی وردی پہننے کی حقدار ہیں۔ سینٹرل پولیس آفس کو سینکڑوں پیغامات موصول ہیں جس میں پولیس اہلکاروں نے اس اقدام کو سراہا۔ خواتین پولیس افسران تقریب کا جشن منا رہی ہیں اور انہوں نے یونیفارم میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی مختلف تصاویر بھی شیئر کی ہیں۔ پنجاب پولیس امن و امان کی صورتحال مزید بہتر بنانے اور ملک بھر میں انسداد دہشت گردی کی کوششیں جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہے، جیسا میرم CM نے پولیس ٹریننگ کالج چونگ لاہور میں ہونے والے اجلاس میں ہدایت کی۔ اور پنجاب پولیس کا موقع بھی سامنے آ گیا، ٹویٹ کیا گیا جس میں لکھا گیا پنجاب پولیس ڈریس ریگولیشنز کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف پولیس کی وردی پہننے کی حقدار ہیں۔ سینٹرل پولیس آفس کو سینکڑوں پیغامات موصول ہیں جس میں پولیس اہلکاروں نے اس اقدام کو سراہا۔ خواتین پولیس افسران تقریب کا جشن منا رہی ہیں اور انہوں نے یونیفارم میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی مختلف تصاویر بھی شیئر کی ہیں۔ پنجاب پولیس امن و امان کی صورتحال مزید بہتر بنانے اور ملک بھر میں انسداد دہشت گردی کی کوششیں جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہے، جیسا میرم CM نے پولیس ٹریننگ کالج چونگ لاہور میں ہونے والے اجلاس میں ہدایت کی۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں کلفٹن رفائی پلاٹ الاٹمنٹ کیس کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے مدعی کے وکیل کے بیرسٹر فاروق نسیم کی خراب صحت پر سماعت ملتوی کرنے کی درخواست مسترد کر دی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے، بیرسٹر فاروق نسیم کو آج ہی بلائیں، ہم آج ہی کیس سنیں گے۔ عدالت نے آکس کو 1981 میں الاٹ پلاٹس کی حیثیت سے متعلق رپورٹ طلب کی تھی۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں کلفٹن رفائی پلاٹ الاٹمنٹ کیس کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے مدعی کے وکیل کے بیرسٹر فاروق نسیم کی خراب صحت پر سماعت ملتوی کرنے کی درخواست مسترد کر دی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے، بیرسٹر فاروق نسیم کو آج ہی بلائیں، ہم آج ہی کیس سنیں گے۔ عدالت نے آکس کو 1981 میں الاٹ پلاٹس کی حیثیت سے متعلق رپورٹ طلب کی تھی۔ تحریک انصاف کو 28 اپریل کو باغ جناح جلسہ کرنے کی اجازت نہیں مل سکی۔ سندھ ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کی درخواست کی سماعت 6 مئی تک ملتوی کر دی۔ چیف جسٹس نے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل سندھ سے پوچھا کہ کیا آپ نے جلسے کی اجازت دے دی، جس پر ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ دہشت گردی کا خدشہ ہے، SSP ایسٹ کی رپورٹ بھی ہے۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ کیا یہ 9 مئی کا واقعہ دوبارہ کر دیں گے؟ رپورٹ دیکھ کر مزہ نہیں آیا، کب تک یہ معاملات بہتر ہوں گے اور آپ جلسے کی اجازت دیں گے؟ جس پر سرکاری وکیل نے بتایا کہ 1 مہینے کا وقت بتایا جا رہا ہے۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے پوچھا ابھی حال ہی میں شہر میں کوئی جلسہ ہوا ہے؟ جس پر وکیل PTI بیرسٹر علی طاہر نے کہا کہ 2 روز پہلے مرکزی مسلم لیگ نے شارع قائدین پر جلسہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر ایسٹ بولے ہم نے کسی کو جلسے کی اجازت نہیں دی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، آپ بتائیں بلا اجازت جلسے پر آپ نے کیا کارروائی کی؟ کیا ڈنڈے برسائے؟ ان کو بھی بغیر اجازت جلسہ کرنے دیں۔ اللہ جانے، یہ جانے، آپ دفاتر میں بیٹھیں اپنے بڑوں سے بات کریں، اتنا ظلم نہ کریں، ہم آپ کا حصہ نہیں بن سکتے، یہ نہ ہو کہ کل آپ معاملات کو سنبھال نہ سکیں۔ آزاد اراکین قومی اسمبلی کی سنی اتحاد کونسل میں شمولیت تسلیم کر لی گئی۔ الیکشن کمیشن نے قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کو باضابطہ آگاہ کر دیا۔ الیکشن کمیشن کی دستاویز کے مطابق سنی اتحاد کونسل میں 82 آزاد اراکین قومی اسمبلی شامل ہوئے۔ پنجاب سے 49 اور KP سے 33 آزاد اراکین سنی کونسل میں شامل ہوئے۔ سنی اتحاد کونسل کو کوئی مخصوص نشست نہیں دی گئی۔ قومی اسمبلی میں سنی اتحاد کونسل دوسری بڑی جماعت ہے۔ نون لیگ کے 120، پیپلز پارٹی کے 71، 7 آزاد اراکین، MQM 21، JUI 11، قاف لیگ کے 5، IPP کے 4، MWM کے میپ، BNP، PML ضیاء، BAP نیشنل پارٹی کا ایک رکن ہے۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے الیکشن کمیشن سے تازہ ترین پارٹی پوزیشن مانگی تھی۔
सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में डॉक्टर साद कुरैशी को वाइस चांसलर डाउ यूनिवर्सिटी तैनात करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। बात करेंगे फारूक समी हमारे साथ मौजूद है। बताइए फारूक। जी बिल्कुल, सईद कुरैशी की जो साहब का 4 साल मुद्दत खत्म हो चुकी है, जिससे जमाल खान मंदोखेल ने कहा, और उन्होंने ये कहा कि दूसरी तफर्रुई को अगर आप चैलेंज करना चाहते हैं तो इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तहम अदालत में जो एडवोकेट जनरल सिंध थे वो नोटिफिकेशन पेश करने में नाकाम रहे, और जो उनके वकील थे वो भी पेश करने में नाकाम रहे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क देते कहा, कानून में लिखा है कि मौजूदा प्रोफेसर्स के दरमियान ही इंतखाब होगा। सईद कुरैशी तो रिटायर हो चुके हैं, इन्हें कैसे तकर्रुर हुआ है, जिस पर एडवोकेट जनरल ने मुताल्लिका दस्तावेजात पेश करने के लिए महलत तलब की। अदालत में चीफ जस्टिस ने रिमार्क देते कहा कि हम मजीद केस मुलतवी नहीं कर सकते, आप अभी इंस्ट्रक्शन लेके बताएं कि हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है, जिस पर अदालत ने उनको कुछ वक्त की मोहलत दी है, और अब जैसे ही आज दिन के इख्तिताम पर वो अगर वो नोटिफिकेशन पेश करेंगे तो उसके बाद अदालत अपना फैसला सुनाई। शुक्रिया फारूक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जिना हाउस हमला समेत 3 मुकदमात में बानी PTI की अबूरी जमानत में 3 मई तक तौसी कर दी गई है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने मुलजिम की अडयाला जेल से वीडियो लिंक पर हाजिरी मुकम्मल कराने का हुक्म दिया। अदालत ने बानी PTI के वकील सलमान सफदर को दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के ड्यूटी जज अरशद जावेद ने समाअत की। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जिना हाउस हमला समेत 3 मुकदमात में बानी PTI की अबूरी जमानत में 3 मई तक तौसी कर दी गई है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने मुलजिम की अडयाला जेल से वीडियो लिंक पर हाजिरी मुकम्मल कराने का हुक्म दिया। अदालत ने बानी PTI के वकील सलमान सफदर को दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के ड्यूटी जज अरशद जावेद ने समाअत की। दूसरी जानिब अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए 10,000 मेगावाट शमसी तवानाई का मंसूबा तश्कील दिया है। अमेरिकी महकमा खारजा ने ट्वीट किया कि पाकिस्तान के साथ मिलकर काबिल तजदीद तवानाई पर काम कर रहे हैं। हमारा हदफ पाकिस्तान को 2030 तक 60% काबिल तजदीद तवानाई फराहम करना है। हर तीसरे पाकिस्तानी घराने को शमसी तवानाई से बिजली फराहम की जा सकेगी। पहले ही लाखों पाकिस्तानियों की हज़ारों मेगावाट क्लीन एनर्जी फराहम कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तहकीक और तरक्की पर लम्स को दी गई $5 लाख की ग्रांट से काम हो रहा है। USAID ने पाकिस्तानी क्लाइमेट फंड के लिए तकरीबन $100 मिलियन फराहम किए हैं। दूसरी जानिब अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए 10,000 मेगावाट शमसी तवानाई का मंसूबा तश्कील दिया है। अमेरिकी महकमा खारजा ने ट्वीट किया कि पाकिस्तान के साथ मिलकर काबिल तजदीद तवानाई पर काम कर रहे हैं। हमारा हदफ पाकिस्तान को 2030 तक 60% काबिल तजदीद तवानाई फराहम करना है। हर तीसरे पाकिस्तानी घराने को शमसी तवानाई से बिजली फराहम की जा सकेगी। पहले ही लाखों पाकिस्तानियों की हज़ारों मेगावाट क्लीन एनर्जी फराहम कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तहकीक और तरक्की पर लम्स को दी गई $5 लाख की ग्रांट से काम हो रहा है। USAID ने पाकिस्तानी क्लाइमेट फंड के लिए तकरीबन $100 मिलियन फराहम किए हैं। PTI हुकूमत ने नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद को रोका। दहशत गर्दों के साथ मुज़ाकरात को तरजीह दी। मौजूदा हुकूमत ने नेशनल एक्शन प्लान पर नजरसानी शुरू कर दी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की सलाहियत बढ़ाई जा रही है। 18 में गवर्नमेंट आई, फेडरल गवर्नमेंट, और पंजाब में गवर्नमेंट आई, जिन्होंने नेशनल एक्शन प्लान की इम्प्लीमेंटेशन के लिए मीटिंग्स नहीं की, दहशत गर्दों के साथ मुज़ाकरात को तरजीह दी, नेशनल एक्शन प्लान की इम्प्लीमेंटेशन को रोका गया। दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए हुकूमत पूरी तरह इस पे सरगर्म है। हुकूमत पाकिस्तान इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस पर भी फोकस कर रही है, और उनके साथ साथ नेशनल एक्शन प्लान का भी रिव्यू किया जा रहा है। तमाम सूबाई हुकूमतों से मुकम्मल ताउन किया जा रहा है दहशत गर्दी के तदारुक के लिए। खुसूसी तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के सूबे में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की जो कैपेसिटी बिल्डिंग है बेहतर करने के लिए शावर में उस पर काम शुरू हो चुका है, और सूबाई हुकूमत के साथ मुकम्मल उस पर ताउन किया जा। IG सिंध ने 2024 में जराइम और जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयों के रिपोर्ट का जायजा ले लिया है। बात करेंगे अदनान राजपूत हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए अदनान। और जी बिल्कुल, ये सिंध पुलिस ने 2024 में जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयों से मुतल्लिक रिपोर्ट का जायजा लिया है। तर्जुमान का बताना है कि रिपोर्ट मुल्जिमान की गिरफ्तारियों, केसेस की पेशरफ्त और मुंतगी अंजाम तक पहुँचाने वाले केसेस पर मुश्तमिल है। रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल डकैती के दौरान कत्ल के 46 मुकदमात दर्ज हुए। 27 केसेस को पुलिस ने हल करके मुजरिमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाया, और इन वाक़यात में मजमूई तौर पर 48 शहरी जाँबाग हुए, जबकि 13 मुल्जिमान हलाक और 33 मुल्जिमान गिरफ्तार हुए।
حکام کا مزید بتانا ہے کہ قتل کے دیگر 12 مختلف مقدمات میں بھی پولیس نے 8 مقدمات حل کیے ہیں. جی شکریہ آپ کا. اسمبلی میں نہ قانون بنتا ہے نہ بحث ہوتی ہے، صرف احتجاج ہوتا ہے. لاہور میں اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ملک میں تباہی کا ذمہ دار صرف ایک شخص ہے جو اس وقت جیل میں ہے. علی امین گنڈاپور کی گاڑی سے ملنے والے شہد کی بوتلوں پر میم اور حملہ یاد ہے. امین آج کہہ رہے ہیں مجھے یاد ہے جب علی امین اس وقت بھاگے تھے کہ گاڑی سے جو وہ شہد کی بوتلوں کی ایک میمز بنی تھی ان کے خلاف، لیکن وہ حملہ میرے حافظے میں آج تک ویسے ہی محفوظ ہے. بندہ ایک دفعہ ایک کام کر سکتا ہے تو اسے دوسری دفعہ وہ کرنے کی کر سکتا ہے، اور وہ کیوں کرے گا؟ انارکی رہنی چاہیے. کچھ لوگوں کا وجود سیاست میں عدم استحکام کے لیے ہوتا ہے. یہ اسمبلیاں، یہ پارلیمنٹ، یہ اہل حل و عقد ہوتی تھی. نہ قانون بنتا ہے، نہ یہاں پر بحث ہوتی ہے، نہ یہاں پر تقریر ہوتی ہے. یہاں پر صرف احتجاج ہوتا ہے. وہی کا مظہر ہے. اور اس میں ایک آدمی جو سنگل ہینڈڈلی سب سے زیادہ ذمہ دار ہے وہ آدمی ہے جو آج قیدی بن کے بیٹھے. گورنمنٹ کی ایک پوزیشن ہے اور وہ پوزیشن فارمر کو ریلیف دینے کی ہے، جو بڑی تعداد میں پرائیویٹ وینڈورز کے ذریعے بڑی امپورٹ کی گئی. اب ان کو رکھنا بھی ان کے لیے ممکن نہیں ہے، اور ان پر کراپ آ گئی اور مین وائل امپورٹ بھی آ گئی. اب اس ساری چیز کا بوجھ میں فارمر پر کیسے جاؤں؟ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے پولیس یونیفارم پہننے پر عدالت میں درخواست. شہری نے مریم نواز کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دینے کی استدعا کر دی. آفتاب باجوہ ایڈوکیٹ کے توسط سے دائر درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ قانون کے تحت کوئی بھی شخص کسی ادارے کی وردی نہیں پہن سکتا. مقدمہ درج کرنے کے لیے تھانے میں درخواست دی لیکن کارروائی نہیں ہوئی. استدعا ہے کہ مریم نواز کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا جائے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے پولیس یونیفارم پہننے پر عدالت میں درخواست. شہری نے مریم نواز کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دینے کی استدعا کر دی. آفتاب باجوہ ایڈوکیٹ کے توسط سے دائر درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ قانون کے تحت کوئی بھی شخص کسی ادارے کی وردی نہیں پہن سکتا. مقدمہ درج کرنے کے لیے تھانے میں درخواست دی لیکن کارروائی نہیں ہوئی. استدعا ہے کہ مریم نواز کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا جائے. اسلام آباد میں مطلع ابر آلود ہے. محکمہ موسمیات نے آندھی اور بارش کا امکان ظاہر کیا ہے. خیبر پختونخوا، بلوچستان، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی آج بارش متوقع ہے. پنجاب کے بیشتر اضلاع میں آج آندھی اور بارش کا امکان ہے، جبکہ بلوچستان کے علاقے کوہلو اور گرد و نواح میں موسلا دھار بارش ہوئی جس سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے. آج سے 29 اپریل تک پنجاب میں طوفانی بارش اور یالہ باری کا امکان ہے. پی ڈی ایم اے کے مطابق آج سے 28 اپریل جنوبی پنجاب کے اضلاع میں طوفانی بارشیں ہوں گی. مری، گلیات، راولپنڈی، اٹک، جہلوم، چکوال، منڈی بہاؤدین، گجرانوالہ، گجرات، حافظ آباد، سیالکوٹ اور نارووال شامل ہیں. بات کریں گے، الماس خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. بتائیے الماس. جی ہاں، پی ڈی ایم اے نے آج سے 29 اپریل تک لاہور سمیت سینٹرل و جنوبی پنجاب اور پوٹھوہا ریجن کے بیشتر اضلاع میں طوفانی بارشوں کا امکان ظاہر کیا ہے. ان بیشتر اضلاع میں یالہ باری بھی ہو سکتی ہے. پی ڈی ایم اے کے الرٹ کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب نے تمام متعلقہ اداروں اور ضلعی انتظامیہ کو الرٹ جاری کر دیا ہے کہ ان محکموں میں صحت، آبپاشی، تعمیر و مواصلات، لوکل گورنمنٹ، لائف اسٹاک، انفارمیشن ڈپارٹمنٹ، واسا اور پنجاب پولیس سمیت یہ دیگر شامل ہیں. اور نشیبی علاقے، یہ بھی وزیر اعلیٰ نے الرٹ جاری کیا ہے کہ نشیبی علاقوں کو نکاسیات سے یقینی بنایا جائے اور شہریوں کو بھی بجلی کے کھمبوں سے دور رہنے کی ہدایت کی ہے. جی ٹھیک، شکریہ آپ کا.